کیا کبھی آپ کو ایسا لگا ہے کہ کچھ لوگ چاہے آپ کتنی بھی کوشش کریں آپ کی بات سمجھ ہی نہیں پاتے؟ چاہے وہ آپ کا کولیگ ہو، باس ہو یا گھر کا کوئی فرد، آپ خود سے سوچتے ہیں یہ بندہ سمجھتا کیوں نہیں، کیا یہ بیوقوف ہے؟ لیکن تھامس ایرکسن کہتے ہیں نہیں، وہ بیوقوف نہیں، وہ بس آپ سے مختلف ہے۔ اور یہی بات ان کی کتاب سراؤنڈڈ بائی ایڈیٹس کا مرکزی تھیم ہے۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ لوگ کیسے مختلف سوچتے ہیں، کیسے بولتے ہیں اور کیسے رد عمل دیتے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھ جائیں تو آپ کی زندگی، خاص طور پر آپ کا کمیونیکیشن بہت آسان ہو جائے گا۔ ایرکسن نے دنیا کے تمام انسانوں کو 4 رنگوں میں تقسیم کیا ہے: ریڈ، یلو، گرین اور بلو۔ ہر رنگ ایک الگ قسم کے انسان کو ظاہر کرتا ہے، ان کا رویہ، بول چال اور سوچنے کا انداز۔ کوئی بھی رنگ اچھا یا برا نہیں ہوتا، سب کے اپنے فائدے اور کمزوریاں ہیں۔ ریڈ رنگ کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کنٹرول میں رہنا چاہتے ہیں، انہیں کام تیزی سے چاہیے، فیصلے فوری اور نتیجہ واضح۔ یہ لوگ پرعزم، بہادر اور سیدھی بات کرنے والے ہوتے ہیں، وقت ضائع کرنا انہیں برداشت نہیں۔ ان کا موٹو ہے کام مکمل کرو ابھی۔ ریڈ پرسنالٹی کے لوگ مضبوط لیڈر بنتے ہیں، لیکن کبھی کبھار سخت یا غصے والے بھی لگتے ہیں۔ انہیں جذباتی باتیں پسند نہیں ہوتی ہیں، بس نتیجہ چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی ریڈ پرسنالٹی والے شخص سے بات کر رہے ہیں تو بات سیدھی، مختصر اور پر اعتماد انداز میں کریں۔ گھما پھرا کر بات کرنے سے وہ چڑ جاتے ہیں۔ یلو کلر کی پرسنالٹی کے لوگ دنیا کو خوش رنگ بنا دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ مسکراتے ہیں، باتونی، تخلیقی اور بھرپور توانائی والے ہوتے ہیں۔ ان کا موٹو ہے زندگی کو دلچسپ بناؤ۔ یہ لوگ نئے خیالات میں زندہ رہتے ہیں، نئی بات، نیا پروجیکٹ، نیا ایڈونچر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ شروع تو بہت کچھ کرتے ہیں مگر مکمل کم کرتے ہیں۔ یہ لوگوں سے جڑنے میں ماہر ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ یلو کلر کی پرسنالٹی کے شخص سے بات کرنی ہے تو خوش اخلاق رہیں، ان کی بات غور سے سنیں، ان کی تعریف ضرور کریں، لیکن اگر انہیں کام پر توجہ دلانی ہے تو نرمی سے یاد دلائیں۔ گرین رنگ والے لوگ امن پسند اور پرسکون ہوتے ہیں۔ یہ وفادار، صبر والے اور بہترین سننے والے ہوتے ہیں۔ ان کا نعرہ ہے امن رکھو، سکون سے چلو۔ یہ جھگڑا پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ غصے میں ہوں یہ خاموش ہو جائیں گے۔ یہ ہمیشہ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خواہش دبا لیتے ہیں۔ ان کی خاموشی کو کمزوری سمجھنا غلط ہے۔ یہ دراصل دل کے نرم اور خیال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان سے بات کرتے وقت نرمی اختیار کریں، انہیں وقت دیں، دباؤ نہ ڈالیں۔ یہ آپ کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں گے، بس خلوص سے پیش آئیں۔ بلو رنگ والے لوگ سوچنے والے، تجزیہ کرنے والے اور اصولوں کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ ہر چیز میں درستگی، ترتیب اور تفصیل چاہتے ہیں۔ ان کا نعرہ ہے کام کرو مگر صحیح کرو۔ یہ ہمیشہ پلان کے ساتھ چلتے ہیں، غلطی سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ سوال بہت اچھے پوچھتے ہیں تاکہ سب کچھ واضح ہو، لیکن یہی خوبی بعض اوقات سختی بن جاتی ہے۔ یہ دوسروں کو تنقیدی یا غیر جذباتی لگتے ہیں۔ اگر آپ کسی بلو پرسنالٹی والے شخص سے بات کر رہے ہیں تو حقائق اور اعداد و شمار کے ساتھ بات کریں۔ زیادہ مبالغہ یا جذباتی انداز ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ یہ نظریہ دراصل ڈیسک تھیوری پر مبنی ہے: ڈومیننس، انفلوئنس، اسٹیڈینس اور کانشیسنس۔ تھامس ایرکسن نے ان کو رنگوں میں ڈھال کر آسان کر دیا تاکہ ہم روزمرہ زندگی میں ان کو سمجھ سکیں۔ کوئی انسان خالص ایک رنگ کا نہیں ہوتا، ہم سب میں ہر رنگ کی کچھ نہ کچھ مقدار ہوتی ہے، بس 1 یا 2 رنگ زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ آپ خود کس رنگ کے ہیں دوسروں کو سمجھنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اکثر جھگڑے بات کی غلط فہمی سے نہیں بلکہ انداز کی غلط فہمی سے ہوتے ہیں۔ سوچیں، ایک ریڈ پرسنالٹی والا باس کہتا ہے یہ کام جمعے تک مکمل کرو۔ ایک بلو پرسنالٹی والا ملازم پوچھتا ہے کس فارمیٹ میں، کس ڈیٹا کے ساتھ۔ باس غصے میں آ جاتا ہے، بس کر دو، زیادہ مت سوچو۔ نتیجہ، دونوں ناراض۔ دونوں نے غلط نہیں کیا، بس بولنے کا انداز مختلف تھا۔ ریڈ سیدھا بولتا ہے، یلو جذبات سے، گرین نرمی سے اور بلو تفصیل سے۔ اگر آپ انداز نہ بدلیں تو دوسرا شخص غلط مطلب نکال لیتا ہے۔ لوگوں کو پہچاننے کے آسان طریقے بھی ہیں۔ ریڈ تیز بولنے والا ہوتا ہے، فیصلے فوری لیتا ہے، بات مختصر کرتا ہے اور طاقتور انداز رکھتا ہے۔ یلو ہنسی مذاق کرنے والا، ہاتھوں سے اشارے دینے والا،
اور کہانیاں سنانے والا، گرین نرم مزاج، کم بولنے والا اور پرسکون چہرے والا ہوتا ہے، بلو سنجیدہ، سوالات زیادہ کرنے والا اور وقت کا پابند ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سمجھیں تو آپ کو ان کے انداز میں بات کرنی ہوگی۔ ریڈ سے مختلف نتیجہ خیز بات کریں، یلو سے خوش اخلاقی دوستانہ انداز میں بات کریں، گرین سے آہستہ نرمی سے بات کریں، بلو سے تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بات کریں۔ یہی کامیاب کمیونیکیشن کی چابی ہے۔ ہر رنگ کی خوبی اور کمزوری ہوتی ہے۔ ریڈ فیصلہ کن مگر ضدی، یلو پرجوش مگر غیر منظم، گرین وفادار مگر فیصلوں میں کمزور، اور بلو منظم مگر سخت گیر۔ کوئی بھی رنگ کامل نہیں ہوتا، لیکن ایک دوسرے کی کمزوریاں سمجھنا تعلقات بہتر کرتا ہے۔ دفتر میں ریڈ لیڈر بنتے ہیں مگر دباؤ ڈال سکتے ہیں، یلو ٹیم کا موڈ اچھا رکھتے ہیں مگر دیر پر توجہ نہیں رکھ پاتے، گرین ٹیم کو جوڑے رکھتے ہیں لیکن سست فیصلے کرتے ہیں، بلو ہر کام درست کرتا ہے مگر نرمی کم دکھاتا ہے۔ ایک کامیاب ٹیم وہ ہوتی ہے جہاں چاروں رنگوں کا توازن ہو۔ رشتوں میں بھی یہی رنگ کام آتے ہیں۔ ریڈ اور بلو کا جوڑا اکثر ٹکراتا ہے، ایک جلدی چاہتا ہے دوسرا تفصیل۔ یلو اور گرین کا رشتہ خوشگوار ہوتا ہے مگر فیصلے لینے میں وقت لگتا ہے۔ ریڈ اور گرین میں ایک حکم دیتا ہے دوسرا دب جاتا ہے۔ یلو اور بلو میں ایک خواب دیکھتا ہے دوسرا پلان بناتا ہے۔ توازن ہو تو بہترین جوڑی بنتی ہے۔ راز یہ ہے اپنے پارٹنر کو بدلنے کی کوشش نہ کریں بلکہ سمجھیں۔ سب سے پہلے خود دیکھیں کہ آپ کس رنگ کے ہیں۔ کیا آپ جلدی فیصلے لیتے ہیں یا باتوں میں جوش زیادہ ہے، یا سکون پسند ہے یا ہر چیز میں تفصیل چاہتے ہیں؟ جب آپ خود کو سمجھتے ہیں تو دوسروں کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اپنا رنگ بدلنا نہیں چاہیے لیکن دوسرے رنگوں کی اچھی عادتیں ضرور اپنانی چاہیے۔ ریڈ کے ساتھ پر انداز میں بات کریں، سیدھی بات کریں، جذباتی نہ ہوں۔ یلو کے ساتھ تعریف کریں، مثبت رہیں، نرم انداز میں بات کریں۔ گرین کے ساتھ دباؤ نہ ڈالیں، سکون سے بات کریں، اعتماد دیں۔ بلو کے ساتھ حقائق پر بات کریں، وقت کی پابندی رکھیں اور ہر چیز واضح رکھیں۔ زیادہ تر لوگ ایک سے زیادہ رنگوں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ ریڈ اور یلو پرعزم اور سماجی ہوتے ہیں، یہ لیڈر یا کاروباری بن سکتے ہیں۔ بلو اور گرین پرسکون اور تجزیہ کار ہوتے ہیں، یہ مشیر یا اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں۔ ریڈ اور بلو فیصلہ کن مگر محتاط، جبکہ یلو اور گرین دوستانہ اور مددگار ہوتے ہیں۔ یہ امتزاج آپ کی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ جب دباؤ بڑھتا ہے تو ہر رنگ اپنی کمزور شکل دکھاتا ہے۔ ریڈ غصے والا اور حکم دینے والا، یلو بے ترتیب اور بھولنے والا، گرین خاموش اور خود میں بند، اور بلو تنقیدی اور مایوس کن بن جاتا ہے۔ یہ پہچاننا سیکھیں تاکہ حالات قابو میں رہیں۔ کتاب کا سب سے گہرا پیغام ہے ہمدردی سیکھو۔ جب آپ جانتے ہیں کہ لوگ مختلف رنگوں میں سوچتے ہیں تو آپ ان پر غصہ نہیں کرتے بلکہ سمجھتے ہیں کہ ریڈ بدتمیز نہیں، بس نتیجہ چاہتا ہے، یلو لاپرواہ نہیں، بس پرجوش ہے، گرین سست نہیں، بس محتاط ہے، بلو ٹھنڈا نہیں، بس درستگی پسند ہے۔ یہی کلر انٹیلیجنس ہے، دوسروں کی زبان میں بات کرنے کی سمجھ۔ میٹنگ میں ریڈ کے ساتھ نتیجہ، یلو کے ساتھ جوش، گرین کے ساتھ اعتماد، بلو کے ساتھ ڈیٹا سیلز مین، ریڈ کو نتائج، یلو کو جوش، گرین کو اعتماد، بلو کو معیار بیچو۔ بچوں کے ساتھ یلو بچہ آزادی چاہتا ہے، بلو اصول چاہتا ہے، گرین سکون چاہتا ہے، ریڈ چیلنج چاہتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی ہے یہ سوچنا کہ سب لوگ آپ جیسا سوچتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص کا اپنا انداز، اپنی دنیا ہے۔ دوسروں کو بدلنے کی بجائے اگر آپ اپنا انداز بدل لیں تو آپ سب سے جڑ سکتے ہیں۔ کتاب کا عنوان سراؤنڈڈ بائی ایڈیٹس تھوڑا سا طنزیہ ہے، کیونکہ حقیقت میں ہم بے وقوفوں سے نہیں بلکہ مختلف سوچ رکھنے والے لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ جب آپ ان کے رنگ سمجھ لیتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ کم ناراض ہوتے ہیں، زیادہ سمجھدار بنتے ہیں اور تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ تھامس ایرکسن کا پیغام آسان ہے، اگر آپ انسانوں کو سمجھ لیں تو زندگی کے زیادہ تر مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم سب الگ رنگوں میں سوچتے ہیں لیکن مقصد ایک ہے، سمجھے جانا۔ یاد رکھیں، آپ بے وقوفوں سے نہیں بلکہ رنگ برنگے ذہنوں سے گھرے ہوئے ہیں، اور جب آپ ان کے رنگوں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو دنیا آپ کو پہلے سے
کہیں زیادہ صاف، خوبصورت اور بامعنی لگنے لگتی ہے۔